ताल्लुक रखती है, इस वजह से सजदे का उन्वान। मौलाना रूम कहते हैं एक बादशाह था, सफर कर रहा था शिकार के लिए, उसका घोड़ा कोई रास्ते से भटक गया, सहरा में चला गया, और सहरा में उसका घोड़ा गया तो उसको बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू ने जब काटा मर गया उसका घोड़ा। अब खाने पीने का सामान भी खत्म। अब वो कहने लगा मालिक मैं मर न जाऊं, रेगिस्तान की मौत बड़ी खतरनाक होती है, मर जाए तो उसे वहीं पे जानवर खा जाते हैं। अब ये इसका दिल धड़कने लगा, डिप्रेशन में जाके रोने लगा, ऐ मेरे रब मुझे थोड़ी जिंदगी अता कर, मैं अपने बच्चों तक पहुंच जाऊं, जंगल में नहीं मरना चाहता। ऐ मेरे करीम मुझे कुछ मोहलत दे, मैं कुछ दीन का काम करना चाहता हूं। ये कुछ रोया, अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल की, इसको हल्के से झटका लगा, आंख खुली तो देखा सामने एक बड़े नेक बाबरकत शख्स बैठे हैं। ये अंदर पहुंचा उनकी झोपड़ी में, इसने उससे जाके कहा मुझे प्यास लगी है। उसने कहा ठीक है पियो पानी। इसकी जबान बाहर को थी, बिल्कुल औसान खाता थे। 5-6 गिलास पानी पीने के बाद इसने कहा मैं बादशाह हूं इस मुल्क का, ये मेरी अंगूठी रख लो, कभी कोई जरूरत पेश आए इस अंगूठी को मेरे पास ले आना, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा, तुम्हें कोई मुझसे मिलने से नहीं रोकेगा, ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा तुम्हें। उसने कहा ठीक है। 2-2.5 साल के बाद उसको कोई परेशानी आई, उस बुजुर्ग को, उस देहाती को, उसने सोचा इसे बेच दूं अंगूठी को और अपना काम निकालूं। फिर सोचा क्या पता कितनी महंगी अंगूठी बादशाह की है, इसको बेचना ठीक नहीं है, चलो बादशाह के यहाँ चलते हैं। बादशाह के यहाँ कई दिन का सफर करते करके पहुंचा, जाके देखा तो बादशाह को जैसे ही इसने अंगूठी दिखाई वैसे ही फौजियों ने इसको मेहमान खुसूसी बना लिया और इसके हाथ पे छाले की तरह लेकर के गए, वीआईपी ट्रीटमेंट दे करके, और इसे अंदर ले जाके छोड़ दिया। ये अंदर गया कमरे में, हुजरे खास में, बिल्कुल इसने देखा बादशाह अल्लाह के सामने रो रहा है। ये पलट के आया, बादशाह ने सलाम फेरने के बाद कहा कौन आया है, मुझे आहट महसूस हुई। कहा हुजूर ये आदमी है आपकी, ये अंगूठी दिखाता है। जब अंगूठी देखी बादशाह ने कहा पहचान लिया मैंने तुमको, ये बताओ क्यों आए थे और क्यों वापस जाने लगे। या कोई परेशानी थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ से घिर गया था। का फिर सोचा आपके पास जाऊं और फिर अपनी परेशानी आपको बताऊं। का फिर क्या हुआ, का फिर आपको देखा कि आप अल्लाह के सामने अपनी परेशानी बयान कर रहे हो, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों रहूं जो किसी और के सामने रो रहा है। रोना तो उसके सामने रो जिसके सामने बादशाह भी रोता है। मेरे दोस्त कभी तुझे ऐसा लगे मेरे भाई, ऐसे जिंदगी में वक्त जरूर आता है हर आदमी के, ये कॉमन है। डिप्रेशन आता है इंसान को, एंजाइटी आती है इंसान को, स्ट्रेस आता है इंसान को, जब उसको लगता है मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, जब वो कहता है मुझे मरना ही है और मरने के अलावा कोई सूरत नहीं। ये मेरा पैगाम नोट करो और उन सारे लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें डिप्रेशन है, जिनको हाई डिप्रेशन है, जो कि बिल्कुल मौत के करीब है, जिनको जिंदगी की जीने की जिन्हें उम्मीद नहीं कोई नहीं, और जो बिल्कुल जो है वो मौत के तरफ जा रहे हैं। खुदकुशी करना ये बड़ी हराम है, सख्त इस पर मेरे आका ने फरमाया जिस भी हथियार से ऐसा करेगा उसी से ये कयामत तक अजाब भुगतेगा। ये बड़ा सख्त खराब मामला है, अल्लाह की नाराजगी का सबब है। मगर मेरे दोस्त अगर तुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो एक रास्ता मुझसे सुन ले। जब तू ये समझे कि अब तुझे खुदकुशी करनी है तो एक बार ट्राई ये काम भी कर लेना, तुझे तो मरना है ही, मगर एक मर्तबा वुजू करना और वुजू करने के बाद 2 रकअत नमाज हाजत पढ़ना और फिर अल्लाह के सामने आखिरी जब सजदा करे तो रो देना, अपनी पूरी बातें बयान करना और कहना मालिक दुनिया वालों ने मुझे बड़ा तकलीफ दी है, सब मुझको सता रहे, सब ने मुझे परेशान कर दिया, अब मैं मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मेरी सांसों की मौला टूटने वाली है। ए करीम, ए रहीम, ए बेहतरीन परवरदिगार, ए बेपनाह ताकतों वाले रब, अपने करम से मुझ पर फजल फरमा दे। ए करीम मुझ पे करम कर दे। खुदा की कसम अगर तू रो लिया ना अल्लाह के सामने, मेरा ईमान ये कहता है तेरा सर बाद में उठेगा, अल्लाह की रहमतें तेरे घर में पहले आ जाएंगी। मगर हमने और तुमने तो रास्ते ही दूसरे बना दिए। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अब तो पीर लोगों ने भी ऐसी गुमराह करना शुरू कर दिया अपनी पब्लिक को। पीर साहब की मैंने देखा है कई पीरों को, मैं किसी का नाम लेके उनको बहुत ज्यादा सख्त, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं किसी के जाती दुश्मनी निकाल रहा हूं, मगर शरीयत शरीयत है, पीर पे मुरीद से ज्यादा लागू होती है। अब बात क्या है कि मजार का सजदा हराम है, बोलो इसमें कोई शक है क्या? जल्दी बोलो, मजार का सजदा हराम। अब एक मसनद लगी हुई है, वहां मियां के सामने लोग सजदा कर रहे हैं, मसनद नहीं है तो मसनद को सजदा कर रहे हैं।
پاگل ہو گیا مدینے میں، جب مدینے میں اونٹ پاگل ہو گیا، اور وہ لکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ بھابی دیوبندی، یہ جو ہے یہ بریلوی، دیکھو یہ اپنے سامنے سجدہ کرا رہا ہے بریلوی، اس سے اہل سنت بدنام ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے بریلوی سجدہ کرا رہا ہے، اب انٹرنیٹ پر شیئر اپنے بھی بولے جا رہے ہیں، بات کو سمجھتے تو ہے نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا، حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ وہ بولا گیا ہے، مار رہے ہیں اونٹ سب کو۔ حضور گئے، سرکار تشریف لے گئے، اونٹ حضور کی طرف دوڑا، صحابہ ڈر گئے حضور کو تکلیف نہ پہنچائے، مگر اس نے آ کر کے میرے نبی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، اور پھر وہ جو اونٹ ہے نا اس نے سجدہ کیا۔ صحابہ نے کہا حضور جب یہ اونٹ بے زبان ہو کے جانور ہو کے سجدہ کرتا ہے، ہم کو بھی اجازت دیجئے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں مخلوق کو اجازت دیتا تو میں عورت کو دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، میری شریعت میں یہ جائز نہیں۔ اب سنیو میری بات، چاہے وہ پیر کوئی بھی ہو، کسی بھی خانقاہ کا ہو، اگر اس کا مرید اس کو بیعت کر رہا ہے تو وہ کھلا ہوا فاسق ہے، وہ ان کو منع نہیں کر رہے۔ سنو میری بھائیو، اگر پیر اور مرید کا سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے جو سجدہ مرید کرتا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوتا، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج سنو میری بات، یہ پیر ان کو بریلوی پیر نہیں ہے، بریلوی پیر تو تھے حضور مفتی اعظم ہند، جن کے تقوی کو دیکھ کے لوگ اشش کرتے تھے۔ بریلوی پیر تو تھے حضور احسن العلماء، سید العلماء۔ یہ آج کے زمانے کے یہ جو پھر رہے بدتمیز، یہ بریلوی پیر نہیں، یہ جتنے بے شرع لوگ ہیں ان کو ہی کہہ رہا ہوں میں، کبھی کسی صحیح پیر کو نہیں کہتا ہوں۔ ایک بار میں ایسی بات کر رہا تھا تو کسی اچھے پیر کو برا لگ گیا، میں نے کہا میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا، میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، لو آ گئی رضوانہ لا حول ولا قوت، میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ تو خود ہی برا مان گئے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ چھوڑو ان پیروں کا ساتھ، آؤ اور اپنے رب کے سامنے جھکو۔ اور سنو میرے دوستو، یہ جو موبائل کی عادت ہے نا، اس سے تھوڑا کم کرو، یہ زندگی برباد کر دی تمہاری اس موبائل نے۔ اس کو کبھی سوچا؟ میری بہنوں نے کبھی غور کیا اس پہ؟ آپ نے، آپ کے بچے، میری بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا، اس گاؤں کی، اپنے گھر میں جا کے یہ بات بتانا، یہ جو بچہ روتا ہے، اور روتے ہی جس عورت نے اپنے بچے کو موبائل دیا 5 سال کا 6 سال کا، اس پر کیمبرج یونیورسٹی نے سخت تنبیہ کی، اور انہوں نے کہا یہ جو عورتیں اپنے بچے کو موبائل دیتی ہیں، یہ موبائل نہیں دیتی بلکہ ڈرگس دے رہی ہیں، ڈرگس زہر دے رہی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں۔ اب باپ کے پاس بھی وقت نہیں، ماں کے پاس بھی وقت نہیں بچوں کے پاس بیٹھنے کا۔ باپ بھی گیم کھیل رہا ہے، ماں بھی اس میں موبائل میں لگی ہوئی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ دیکھو تھوڑا موسم جیسا بھی، اللہ کا شکر ادا کر کے دھیان سے سنو میری بات، یاد کراؤ میری بات کو، دھیان دو، سوچو میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو بچاؤ ان آفتوں سے، موبائل چھین لو ان سے، ورنہ ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، انہیں پھر کوئی واپس نہیں لا پائے گا۔ یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں 5 گھنٹے تک جو آدمی موبائل دیکھتا ہے پورے دن میں، جس کا اسکرین ٹائم 5 گھنٹے ہے، وہ بیمار ہے، بیمار۔ اس پہ ریسرچ ہو چکا، اس کو باقاعدہ طور سے ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے، ورنہ 1-2 سال کے اندر اس کی یہی موبائل دیکھنے کی عادت کے سبب یہ پاگل ہو جائے گا، اس کا دماغ سے سوچنے والی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اس پر ریسرچ باقاعدہ طور سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ملیریا آیا تو ملیریا کی دوا آ گئی، کرونا آ گیا اس کی ویکسین آ گئی، ایسے یہ موبائل کی جو بیماری آئی ہے ابھی اس کی کوئی دوا نہیں آئی ہے، مگر یورپ میں اس کا علاج شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو بچے موبائل میں، آپ کو پتا ہے ابھی یہ بچہ یہاں پر پاگل ہو گیا یہاں پر کرناٹک میں، اور جب اس کو ڈاکٹر کو دکھایا 6 سال کا 7 سال کا بچہ، اس سے کہہ رہا ہے ڈاکٹر تیری ماں کا ہے، کہنے لگا میری ماں موبائل کے اندر ہے، موبائل جلدی مجھے دو، میرا باپ کا ہے موبائل کے اندر ہے، ماں کہہ رہی ہے میں تیری ماں ہوں، کہا نہیں
تو میری ماں نہیں ہے, میری ماں تو وہ ہے جو دن رات میرے ساتھ رہتی ہے, جس کے ساتھ میں رہتا ہوں. ایک 5-6 سال کے بچے کا دماغ پاگل ہو گیا, ڈاکٹر نے اس کے پرچے منہ پہ پھینک کے مارے اور کہا بدتمیز عورت, تو نے اپنے بچے کا دماغ کے ساتھ کھلواڑ کر دیا. تو اپنے گھر میں بیٹھی رہی, اپنے بچے کو موبائل دے کر کے تو اپنے موبائل میں لگی رہی, تو نے اپنے بچے کو برباد کر دیا. اس کے باپ سے کہا تو نے بھی اپنے بچے کو وقت نہیں دیا. یہ تو بالکل انسان کا بچہ, بھینس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کو پہچانتا ہے, مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا. جو پیار کرتا ہے اسے ہی ماں مان لیتا ہے, جو احسان کرتا ہے اسے زندگی بھر بھولتا نہیں. جو اسے پیار دے اسے بتاؤ نا کہ اس کا باپ ہے, پہچان نہیں سکتا. یہ بچوں کی صفت ہے. اور میرے بھائیوں ادھر دیکھو, یہ عورتیں, اور یہ جو کیا سمجھ رہے ہو آپ, یہ جس حال میں ہم لوگ ہیں اگر اسی حال میں مر گئے تو کیا حال ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. ابھی ایک لڑکا ہماری طرف ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی جو سر تھا نا وہ ٹرک اس کے اوپر چڑھ گیا تھا, اور اس کا جو بھیجا تھا پورا بکھرا پڑا تھا, اور اس کا چہرہ تھا ہی نہیں, اور اس کے کانوں میں جو لیڈ لگی تھی اسی وجہ سے مرا تھا. وہ ٹرک والا آواز دے رہا تھا مگر وہ اس کی آواز ہی نہیں آئی کوئی, اور وہ مر گیا. اب سنو, اس کو پوسٹ مارٹم وغیرہ بھی ہوا, سب کچھ ہوا. اللہ پوسٹ مارٹم کی موت سے بچائے. بڑی سخت موت ہے یہ, اس میں چیر دیا جاتا ہے بڑا, اللہ تعالیٰ. مگر وہ لڑکا جو اس کے کانوں کی لیڈ نکال کے لوگوں نے سنی نا, اس میں گانا بج رہا تھا. مسلمان لڑکا تھا جو گانا سنتے سنتے مرا ہے. اگر وہ گانا سنتے سنتے اٹھا تو پھر بتاؤ کیا ہوگا. نوجوانوں, آج تم نوجوان ہو, اللہ نہ کرے کہ جوانوں کو موت نہیں آ رہی ہے. میں نے کتنے جوانوں کو مرتے دیکھا ہے. اگر ایسے ہی مر گئے, قبر میں پہنچے, اور یہ جو تیری آنکھیں ہیں رات رات بھر موبائل پہ گندی تصویر دیکھنے والے, جیسی تو مرا قبر میں گیا, فرشتوں نے تجھ سے کہا بتا نبی کے بارے میں. نبی تشریف لائے ہیں. کون نبی؟ جن کے نام کے لیے تو زندگی بھر تڑپتا تھا. کون؟ اللہ کے رسول جن کے نام پہ تو جان دینا چاہتا تھا. آج قبر میں وہ تشریف لائے, فرشتے تجھ سے کہہ رہے ہیں اس نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو, ان کے بارے میں کیا جانتے ہو. تو نے جیسی نظر اٹھائی اور فرشتوں نے اگر یہ کہہ دیا نیچے نظر کر لے, تیری آنکھیں اتنی ناپاک ہیں کہ تو نبی کو دیکھنے کے لائق نہیں, چونکہ تو گندی تصویریں دیکھ کے آیا ہے, تو گندی فلمیں دیکھ کے آیا. مجھے بتا برہنہ لڑکیوں کو دیکھنے والے, تجھے کبھی احساس نہیں ہوا؟ فیس بک چلانے والے, تجھے کبھی تیرا ایمان کس وقت تیرے ہاتھ سے نکل گیا؟ تجھ کو احساس ہوا اس بات کا نہیں؟ حضرت سیدنا حسن بصری کے سامنے ایک بڑا داڑھی والا آدمی کا جنازہ نکلا, بے ہوش ہو گئے, اور اٹھے جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ زاروں قطار رو کے بولے یہ آدمی جو مرا ہے نا بڑا عالم تھا ہمارے علاقے کا, مگر اس کی آنکھیں اتنی گندی تھیں کہ آخری وقت میں ایک عیسائی لڑکی پہ عاشق ہو کے ایمان کھو بیٹھا, اور اب ایمان پہ نہیں مرا, بے ایمان ہو کے مرا ہے. یعنی انسان کی آنکھیں اس کو برباد کر دیتی ہیں. میری طرف دیکھو میرے بھائیوں, یہ میری طرف غور کرو میرے دوستو, یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں. بتاؤ یہ امانت ہے اللہ کی, جب قیامت کے دن وہ پوچھے گا بتاؤ آنکھوں, تو آنکھوں نے اگر کہہ دیا اے میرے رب تو نے تو دیا تھا اپنے دیدار کے لیے آنکھیں دی تھی اپنے محبوب کے, مگر اس نے تو گندی چیزیں دیکھی, تو اس وقت میں کیا ہوگا؟ اے میرے دوست, اس وجہ سے اللہ نے تجھے دنیا میں نہیں بھیجا تھا. سن, ایک تو تیری اور میری ماں ہے آج کے زمانے کی, ایک اس زمانے کی ماں تھی آج کے زمانے کی, ایک اس زمانے میں آج سے 750 سال پہلے تقریباً ایک ماں بدایوں سے ہجرت کر کے دلی چلی گئی, اور دلی کے ایک چھوٹے سے کچے مکان میں وہ رو رہی ہے. اس کے رونے کی آواز سے بیٹا اٹھا, دیکھا کہ سجدے میں ماں زاروں قطار رو رہی ہے. کہاں گئی وہ سجدے کرنے والیاں, کہاں گئی وہ قرآن پڑھنے والیاں, کہاں گئی وہ نیک عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو نیک بنایا تھا؟ اب وہ کہیں نہیں ملتی. وہی عورت کے پاس وہ بچہ آگے بڑھا اور جا کر کے اپنی ماں کے قریب بیٹھ گیا. سلام جب ماں نے پھیرا, پوچھا اماں کیوں رو رہی تھی؟